السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کی عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر 32 سال ہے، شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اس سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس اسٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول کے سرکاری رہائش میں لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اضطراب کے مارے اچھلنے لگ گیا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہیولا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا۔ شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائیڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ شاید کوئی واپسی مڑ گیا ہوگا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ بھاگتے بھاگتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپ کپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپ کپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں کانپتا دیکھ کر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا تو ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا تھا۔ اوہ میرے خدا، اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا اور میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا، جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں۔ نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی بس سے اترا ہوں، مجھے نورپور کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ بوڑھے نے کہا، چلو آؤ میرے پیچھے، اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا بات سنے چل پڑا۔
حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی۔ میں باوجود کوشش کے بھی اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس اسٹاپ پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے 1 قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر بوڑھے کو روکا، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہیولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا اور جب گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی، آپ تو بہت دور نکل گئے تھے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور میں دوسری طرف اس راستے کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بوڑھے نے ایک بوتل مجھے تھما دی اور کہا، پیاس لگی ہے تو یہ پانی پی لو۔ میرا گلا بھی خشک ہو رہا تھا تو میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گھٹا گھٹ پینے لگ گیا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھی تو فوراً کہہ آ گئی۔ بوتل میں لیسدار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر کہہ کی اور سارا خون باہر نکال کر دم لیا۔ پھر غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہے لگا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے سے لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ اب پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان کھتا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے، ناک کی جگہ بس 2 سوراخ تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی اور اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک بنا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے بھری پڑی تھی، کانٹے دار جھاڑیاں جو میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑھے نما چیز میں جا گرا۔ سانس روک کر بے سدھ ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے میں وہاں سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑھے میں گرا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر سے وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑھے میں روشنی کی تو مجھے ایک نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکایک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اس کے ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک لمبا قہقہا لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔
اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا طلسم تھا جو میری طاقت کو شل کر رہا تھا۔ اس اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، پڑھو، زور سے پڑھو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا اللہ ہو کی آواز سے گونج گئی۔ اب وہ بوڑھا میرے قریب آ چکا تھا۔ تبھی بابا جی نے ایک بار پھر مجھے پڑھنے کو بولا تو میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے باختہ حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومنے چاہے مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا ان شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رکھا کرو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپراسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی اور صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہی چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بے تاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میں نے کہا سبق وہی سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو، حق ہو حق ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد دہرا رہے تھے۔